آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا اور بغداد پہنچنے کے بعد میرے پاس جو رقم تھی، جو پیسہ تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ کھانے کا بھی معاملات میرے ساتھ میں نہیں تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ رقم ختم ہو گئی، اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ تھا۔ میں اتنا پریشانی کے عالم میں وقت گزارتا تھا کہ کئی دن مجھے کھانا کھا کے ہو جاتے تھے۔ پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہ ہوتا تھا، پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایوان کسریٰ کی طرف چل دیا، جنگل کی طرف چل دیا۔ 20 دن غالباً مجھے کھانا کھا کے ہو چکے تھے۔ کتنے دن؟ 20 دن کھانا کھا کر ہو چکے تھے۔ آپ ادھر روانہ ہوئے، سوچ رہے تھے شاید کچھ سکون مل جائے، شاید کچھ کھانے کے لیے میسر آ جائے۔ جیسے آپ اس جانب کو چلے، وہاں چلنے کے کچھ دور کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے 40 اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ایک دم لاغر ہو چکے ہیں، آپ سے چلا تک نہیں جا رہا ہے۔ ایسی پوزیشن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف کو روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کو جا کر ڈسٹرب کروں، پریشان کروں ان کو۔ اب واپس آ گئے، تھوڑے پلٹے ہی تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ کوئی میری جان پہچان والا میرے گاؤں کی طرف کا مجھے ملا، اس نے مجھے تھیلی میں کچھ رقم عطا کی اور وہ رقم میں نے لے لی، کیونکہ اسے میں جانتا تھا، وہ میری جان پہچان والوں میں تھا اور میرے قصبہ جیلان کا رہنے والا تھا۔ میں نے وہ رقم کو لے لیا۔ اب جیسی وہ رقم لے کے میں چلنے لگا نا، میرے دل میں خیال آیا، اے غوث اعظم، ساری رقم تم ہی رکھ لو گے؟ ساری رقم کا تم کیا کرو گے؟ کیا ساری رقم لے کے تم عیش اڑاؤ گے؟ آپ کے دل میں خیال آیا۔ آپ ساری رقم لے کر کے واپس پلٹ گئے اور جو وہ 40 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو رقم آپ کے پاس تھی تھوڑی سب کو تقسیم کر دی اور ایک حصہ اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ ساروں کو تقسیم کرنے کے بعد کچھ اپنے پاس بچایا اور بچانے کے بعد پھر آپ واپس بغداد شریف تشریف لے آئے۔ آپ نے سوچا میرے پاس تو پیسے ہیں، الحمدللہ، میں کچھ آج کھانا خرید لیتا ہوں اور کھانا خریدنے کے بعد اس کو میں تناول کرتا ہوں۔ آپ ہوٹل پر گئے، آپ نے اپنی من پسند کا کھانا خریدا۔ خریدنے کے بعد میں آپ مسجد کے صحن میں آئے، کپڑا بچھا کر آپ نے کھانا وہاں رکھا، ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی لقمہ توڑا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی لقمہ توڑا نہیں تھا، اللہ پاک کا وہ حکم یاد آ گیا کہ جو مومنین کمزور ہیں ان کے لیے ہم نے کھانا عطا کیا تاکہ وہ کھانا تناول کریں اور اپنے جسم میں تھوڑی جان لائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ حکم اللہ کا آپ کو یاد آیا، یعنی وہ کمزور مومن کے لیے حکم تھا کہ وہ کمزور مومن، وہ کمزور مسلمان جو اللہ کی راہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، نمازیں ادا نہیں کر سکتے، اللہ پاک کی عبادت و ریاضت نہیں کر سکتے، وہ کمزور مسلمان وہ کھانا کھائیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا رومال کھانے کے نیچے سے کھینچ لیا، سارا کھانا وہیں چھوڑ دیا اور چل کر کے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز نفل ادا کرنے لگے۔ یہ ہے غوث اعظم کا عشق، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا، اپنے آپ کو لاغر نہیں سمجھا،
اپنے آپ کو کمزور مومنوں میں شمار نہ ہونے دیا۔ اے اللہ پاک میں کمزور نہیں ہوں اگرچہ بھوکا ہوں، اے اللہ پاک مجھ میں طاقت ہے اگرچہ میں بھوکا ہوں، میں تیری راہ میں ہمیشہ ہر وقت کھڑا رہوں گا اگرچہ مجھے کھانا اور پانی میسر ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے عشق غوث اعظم، یہ ہے اللہ کی جانب لو لگانا، یہ ہے رسول اللہ کی جانب لو لگانا۔ کوئی ایسی کتب نہ بنتا، کوئی ایسی ابدال نہ بنتا، اپنے آپ کو عشق کی بھٹی میں جھونکنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی عشق رسول اور عشق خدا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام کو غوث اعظم کے عاشقوں میں شمار فرما دے۔